अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरो वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा, ये आप सबको मालूम है कि यूरोप के वीज़े बहुत मुश्किल हो चुके हुए हैं। या तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, और पैसा लगने के बावजूद जो चीज़ें होती हैं, या तो आप लोग लेते हैं या आपको मिलता है विज़िट वीज़ा। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं यूरोप की कि जहाँ पे आप विज़िट पे जाते हैं तो आपको जॉब ऑफ़र अगर हो जाती है किस्मत से, तो आपको वर्क वीज़ा मतलब कि जॉब ऑफ़र लेके आप अपनी कंट्री वापस आते हैं, तो वहाँ से फिर वो वर्क वीज़ा जो है, जो आप जॉब ऑफ़र लेके आए होते हैं, उसके थ्रू फिर आपको दोबारा वीज़ा स्टैम्प होता है और फिर आप दोबारा यूरोप में शेंगन में जा सकते हैं, जो कि इंतहाई मुश्किल है। बाकी रह गई वर्क परमिट की बात, शेंगन वर्क परमिट की। तो मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया है कि हर शेंगन कंट्री जो है वर्क परमिट इशू नहीं करती। कुछ करती हैं, जैसा कि एक जर्मन कंट्री है, जर्मन करती है 3-4 लोगों को। कौन कौन से लोग हैं वो? या तो अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर को करती हैं, इंजीनियर को करती है, आईटी सेक्शन वालों को करती हैं, और नर्सिंग वालों को वीज़ा इशू करती हैं, जो कि जिसको वर्क परमिट कहा जाता है। और उसका भी तरीक़ेकार जो है वो एम्बेसी ही होती है। एम्बेसी के अंदर एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो कि आपको एप्लीकेशन लेता है, आपकी सीवी लेता है, और उस हिसाब से अगर आपकी सीवी सही है, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, तो उसके बाद वो आपके ऊपर कार्रवाई करता है। मसलन कि आपके लिए जॉब को जो है वो देखता है कि आप कहाँ पे फिट होंगे, तो फिर आपको वर्क परमिट जो है वो इशू किया जाता है। अदरवाइज़ अगर आप कहते हैं जी मैं टेलर मास्टर हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, मैं प्लम्बर हूँ, ये नामुमकिन सी बातें हैं। अगर कोई कहता है तो बिल्कुल गलत कह रहा है। मेरी सारी ज़िंदगी जर्मन के अंदर गुजरी है, मैं एक चीज़ को जानता हूँ। बात करने का मकसद क्या है? बात करने का मकसद ये है कि यूरोप आप जा सकते हैं, लेकिन उसके कुछ तरीक़ेकार हैं। उससे पहले आपको छोटी कंट्री में जाना चाहिए। अच्छा, मेरा बज़ाते ख़ुद एक बिज़नेस है जो कि ईस्ट अफ्रीका में, केनिया के अंदर, जिस सिटी का नाम है किसुमो। नैरोबी बड़ी सिटी है। नैरोबी सिटी के बहुत ज़्यादा अखराजात हैं जो कि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। इवन के मैं भी अफोर्ड करना चाहूँ तो कर तो लूँगा मैं अफोर्ड, लेकिन एक्सपेंस इतने हैं कि वो बंदा कहता है फिर मैं कमाऊँ क्या। तो इसलिए छोटी जो सिटीज़ हैं ईस्ट अफ्रीका की कंट्रीज़ में, वहाँ पे अगर आप सेटल हो जाएं, और वहाँ पे सेटल होने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मतलब कि जिस तरह के यूरोप के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट, बड़ी बड़ी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती हैं, ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए होती है, आपको बहुत कुछ चाहिए होता है, तो तब जाके आपको विज़िट वीज़ा मिलता है। वो भी विज़िट वीज़ा, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, जो कि इस नीयत से जाते हैं कि जी हम जाके वहाँ पे सेटल होंगे। हाँ, जिन्होंने अपनी विज़िट करना है उनके लिए तो बिल्कुल ठीक है। तो ये ईस्ट अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ आज मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, और आपको ना तो बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होगी और ना ही वीज़े के ऊपर आपका ख़र्चा आएगा। ऑन अराइवल मिल जाते हैं ये वीज़े आपको। आप स्टिकर लेना चाहें, स्टिकर वीज़ा, तो स्टिकर वीज़ा भी आपको मिल जाता है बग़ैर बैंक स्टेटमेंट का। तो अगर आपके पास कुछ इतने वसाइल हैं कुछ छोटा मोटा काम करने के लिए, तो आप वहाँ पे अपना बिज़नेस कर सकते हैं। उसका भी एक तरीका है कि आपको एक वकील लेना पड़ता है, उसकी फ़ीस देनी पड़ती है, और जिस वीज़े पे आप इंटर होते हैं, या तो आप ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिल जाता है, या ई वीज़ा मिल जाता है आपको, या फिर आप स्टिकर वीज़ा यहीं से अप्लाई कर लें। तीनों सूरतें हैं आपके पास। तीनों सूरतों में आपको वीज़ा मिल जाता है, रिजेक्ट नहीं होता, रिजेक्ट होने के इम्कान ही नहीं है।
اور بینک اسٹیٹمنٹ کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، جو کہ شنگن کنٹری یورپ کے لیے آپ کو بڑے بڑے پیپرز چاہیے ہوتے ہیں، ان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے صرف آپ کو جو ہے ایک پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ اور ریٹرن ٹکٹ جو ہے وہ لازمی ہے۔ ریٹرن ٹکٹ آپ کو لینا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی آپ کو ہوٹل بکنگ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر احتیاطی طور پہ آپ کرا بھی لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ نہ ہی آپ کو اس کے لیے کوئی ٹریول انشورنس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے علیحدہ سے پیسے آپ کو خرچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی بہتری کے لیے کرانا چاہتے ہیں ٹریول انشورنس تو وہ آپ کروا سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو شو منی تھوڑی بہت چاہیے ہوتی ہے۔ $1000 سے لے کے $1500 اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہ بعض اوقات چیک کرتے ہیں، بعض اوقات چیک بھی نہیں کرتے، شو منی پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ بھی آپ آئیں آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں۔ ایک تو نمبر اگر آپ نے سیٹل ہونا ہے ان کنٹریز میں، سب سے پہلے تو ہے کینیا، بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت کنٹری ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ وہ افریکنس کنٹریز ہیں، افریکن کنٹریز، میں حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا پیسہ میں ان کنٹریوں سے کماتا ہوں وہ اتنا پیسہ یورپ، ٹھیک ہے یورپ میں آپ پیسہ کما تو لیتے ہیں لیکن وہاں پہ جو ایکسپینس ہے وہ آپ کو سیونگ نہیں کرنے دیتے۔ ان کنٹریوں کے اندر آپ سیونگ کر سکتے ہیں، اور میں یورپ سے زیادہ سیونگ جو ہے ان کنٹریوں سے کرتا ہوں۔ میرا ایک ہی بزنس ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، کینیا کے اندر کسومو سٹی ہے اس کا نام، نیروبی سے تقریباً 400 کلومیٹر ہے۔ تو کیا بزنس ہے میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، لیکن میں نے اس کے اوپر کافی پیسہ لگایا ہوا ہے۔ آپ تھوڑے پیسے سے بھی آپ بزنس کر سکتے ہیں، تھوڑا جتنا وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا آپ پیسہ لگائیں گے اتنا ہی آپ کے لیے جو ہے وہ زیادہ اچھا ہوگا، اور زیادہ پیسہ اگر کمانا ہے تو پھر زیادہ پیسہ آپ پیسہ لگا کر ہی کما سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس $7,000 سے $10,000 بھی ہوگا تو اس سے بھی آپ اپنا کام جو ہے وہ چلا سکتے ہیں۔ آپ اپنا بزنس چھوٹے سے شروع کریں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہوتی ہے وہاں پہ ان کنٹریوں کے اندر کہ آپ کو بذات خود وہاں پہ بیٹھنا پڑے گا اپنے بزنس کے اوپر، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا۔ ہاں یا تو بہت بڑا بزنس ہے تو پھر وہ آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں، ایگریمنٹ کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے، اور وہ جس کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں بے شک وہ آپ کا پارٹنر ہے کوئی، تو وہ ایگریمنٹ کے ساتھ پھر آپ کو چلنا پڑتا ہے، ان کو بھی ایگریمنٹ کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ کا چھوٹا سمال بزنس ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو بذات خود جو ہے وہاں پہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو سمجھیں پھر وہ آپ کا پیسہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ یہ کنٹریز ایسی ہیں، بعض سٹیز ایسی ہیں کہ جہاں پہ آپ کو پولیس کو پیسہ دینا پڑتا ہے اپنی کیئر کے لیے، اپنے بزنس کی کیئر کے لیے، وہ آپ کی پھر رکھوالی کرتی ہے آپ کے بزنس کی۔ یہ بھی چیزیں بیچ میں شامل ہیں، جو چیز ہے وہ میں ضرور بتاؤں گا، جو چیز نہیں ہے غلط بیانی بالکل نہیں ہوگی، اور میں بالکل جو بھی بتا رہا ہوں میں بالکل صحیح بتا رہا ہوں۔ اسی طرح جو ہے یوگنڈا ہے، یوگنڈا کے اندر بھی آپ کمپالا ہے، بہت بڑا شہر ہے کمپالا، اس کے اندر بزنس نہ کریں، آپ تھوڑا سا ہٹ کے چلے جائیں، ساتھ میں جو ہے وہ جنجا ہے، ایک سٹی ہے یوگنڈا کا، آپ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ بزنس کر سکتے ہیں۔ کینیا کے اندر بمباسا ہے، وہاں پہ آپ بزنس کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کینیا کے اندر آپ کو انڈینز، پاکستانی بے شمار ملیں گے جو کہ اونلی بزنس کرتے ہیں۔ اگر تو کوئی جاب کر رہا ہے تو ان کے پاس اچھی جابس ہیں، مطلب کہ بہت اچھی جابس ہیں ان کے پاس۔ اگر وہ جابس نہیں کرتا تو بزنس کرتا ہے تو ان کے پاس بزنس ہیں۔ انڈین کے پاس بھی اور پاکستانی لوگوں کے پاس بھی اونلی اپنے بزنس کرتے ہیں، اور یقین جانیں جو لوگ ہیں اس وقت وہاں پہ وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ وہ کئی ملکوں سے اچھے ہیں، ایون کہ وہ یورپ سے بھی اچھا پیسہ کماتے ہیں ان کنٹریوں کے اندر۔ باقی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کا، میں یہ فورس نہیں کر رہا کہ آپ ان کنٹریوں میں جائیں، میں ایک چیز بتا رہا ہوں
کہ بہت پیسہ، بہت سارے ایسے میسیج ہوتے ہیں جو کہ بعض اوقات بڑی تکلیف ہوتی ہے سن کر کے اتنے لاکھ دے دیے ایجنٹ کو، ایجنٹ بھاگ گیا اور میرا کام نہیں ہو، میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں۔ تو آپ کی بچت ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اتنا خرچہ بھی نہیں ہے، ریٹرن ٹکٹ ہے، 50 ڈالر جو ہے وہ آپ کو فیس دینی پڑے گی، ویزا فیس، آن ارائیول ویزا لے لیں یا آپ امبیسی سے ویزا لے لیں، ای ویزا لے لیں، 50 ڈالر اس کی پرائز ہے اور ریٹرن ٹکٹ ہے۔ باقی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا بہتر لگتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔